اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 52 نمبر دعا۔ اللہ تعالیٰ سے طلب اور سوال کے سلسلے میں امام زین العابدین علیہ السلام اس طرح دعا کرتے: اے میرے معبود جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چاہے زمین میں ہو چاہے آسمان میں۔ اے میرے معبود وہ چیزیں جنہیں تو نے پیدا کیا ہے وہ تجھ سے کیوں کر پوشیدہ رہ سکتی ہیں؟ جن چیزوں کو تو نے بنایا ہے ان پر کس طرح تیرا علم محیط نہ ہوگا؟ جن چیزوں کو تو تدبیر و کارسازی کرتے وہ تیری نظروں سے کس طرح اوجھل رہ سکتی ہیں؟ جس کی زندگی تیرے رزق کے وابستہ ہو وہ تجھ سے کیوں کر دوری اختیار کر سکتا ہے؟ یا جسے تیرے ملک کے علاوہ کہیں کوئی راستہ نہ ملے، کس طرح تجھ سے آزاد ہو سکتا ہے؟ پاک ہے تو اور تجھے زیادہ جاننے والا وہی ہے جو سب سے مخلوقات میں جو سب سے زیادہ تجھ سے ڈرنے والا ہے، جو تیرے سامنے سر جھکا کے رہنے والا ہے۔ تیری نظروں میں سب سے زیادہ ذلیل وہ ہے جسے تو روزی دیتا ہے وہ تیرے علاوہ دوسرے کی پرستش کرتا ہے۔ پاک ہے تو جو تیرا شریک ٹھہرائے، تیرے رسولوں کو جھٹلائے، تیری سلطنت میں کمی نہیں کر سکتا۔ جو تیرے حکم قضاء و قدر کو ناپسند کرے وہ تو تیرے فرمان کو پلٹا نہیں سکتے۔ جو تیری قدرت کا انکار کرے وہ تجھ سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ جو تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کر وہ تجھ سے بچ نہیں سکتا۔ اے میرے اللہ، تیری کتاب کو مانا ہے، تیرے علاوہ ہر معبود کا انکار کیا، جو تیرے علاوہ دوسرے کی پرستش کرے اس سے بیزاری اختیار کی ہے۔ بارہ الہ میں اس عالم میں صبح و شام کرتا ہوں کہ اپنے اعمال کو کم تصور کرتا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں، اپنے نفس پر ظلم و زیادتی کے باعث ذلیل و خوار ہوں۔ اے میرے اللہ، جس کے سر پر موت نے سایہ ڈال دیا ہو، میرا سوال اس شخص کے سوال کی مانند ہے جو اپنے گناہوں کو زیادہ سمجھتا ہو اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہو۔ اے میرے اللہ، اس شخص جیسا سوال ہے جس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تیرے ذات کے، تیرے سوا کوئی ولی پرست نہ ہو، جس کا تجھ سے کوئی بچانے والا نہ ہو۔ اے میرے اللہ، تیرے اس بزرگ نام کے واسطے جس کے ساتھ تو نے اپنے رسول کو تسبیح کرنے کو حکم دی، تیرے اس ذات بزرگوار کی بزرگی اور جلالت کے وسیلے سے جو کبھی کوہ نہ ہوتی تھی، نہ متغیر، نہ تبدیل ہوتی تھی، نہ فنا، تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ مجھے اپنی عبادت کے ذریعے ہر چیز سے بے نیاز کر دے، اپنے خوف کی وجہ سے دنیا سے دل برداشتہ بنا دے، اپنی رحمت سے بخشش و کرامت کی فراوانی کر دے۔ مجھے واپس کر اس لیے کہ میں تیری ہی طرف واپس پلٹنا ہے۔ تجھ ہی سے فریاد رسی چاہتا ہوں، تجھ سے ہی امید رکھتا ہوں، تجھ ہی کو پکارتا ہوں، تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، تجھ ہی پر توکل کرتا ہوں، ایمان لاؤں، تیرے ہی جود و کرم پر اعتماد کرتا ہوں۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے طلب ہے، بخشش کی ہے، سوال ہے اور ذات پروردگار سے مانگنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اے میرے اللہ، جو کچھ بھی تو دیتا ہے وہ تیری عطا ہوتی ہے، لیکن ذات پروردگار میں تیرے سامنے عاجز ہوں، انکسار ہوں، مانگتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں اور اسی طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ بندہ جب اپنے معبود کے در پر دستک دیتا ہے، اسے پکارتا ہے، سوال کرتا ہے، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اس کا احساس عبودیت زندہ ہے۔ اللہ سے حسن ظن برقرار رکھے ہوئے اور شیوہ عبودیت یہی ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اپنی حاجتیں اس کے سامنے پیش کرے۔ جس سے غفلت کرنا اللہ کی ایک نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا اس بندے پر رحم کرے جو خدا بزرگ و برتر سے کوئی حاجت طلب کرتا ہو تو بار بار دعا کرتا ہے، چاہے اس کی دعا قبول ہو رہی ہو یا نہ ہو۔ دعا کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اس کے پردے میں اللہ سے لو لگی رہے، اور بعض چیزوں کو دعا سے وابستہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ انسان ان کے حصول کے لیے دعا کرتا رہے، سوال کرتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، اور اس کے خزانے پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی اسے ناگوار گزرتی ہے، نہ اس کے خزانے میں کمی ہوتی ہے۔ کوئی بار بار اس کے دروازے پہ آ کر مانگے اور اسے لے جائے، کیونکہ کمی بیشی کا سوال وہاں ہوتا ہے جہاں سرمایہ محدود ہو۔ جس کی سرمایہ اور جس کی قدرت لا محدود ہو، جس میں کمی و بیشی نہیں ہو سکتی، تو وہ ذات غنی ہے، مطلق ہے، جس کے ہاں نہ عطا کرنے میں کمی ہے، نہ روک لینے سے اضافہ ہوتا ہے۔